نواز شریف وہ پہلے شخص نہیں ہیں جنہوں نے سابق ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام پر اپنی حکومت ختم کرنے کی کوشش کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اس سے پہلے سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے بھائی شجاع نواز بھی اپنی ایک کتاب میں الزام لگا چکے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے سن 2014 کے دھرنے کے دوران نواز شریف کی حکومت ختم کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے انکشاف کیا ہے کہ سن 2014 میں پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے دوران اس وقت کے ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے انہیں آدھی رات کو پیغام دیا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں ورنہ ملک میں مارشل لاء لگ سکتا ہے، تاہم نواز شریف نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ DG ISI تھے ظہیر الاسلام صاحب، انہوں نے کیا کیا آپ کو تو معلوم ہی اچھی طرح سے کہ انہوں نے جناب کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دے دیں، پیغام بھیجا اور آپ گھر چلے جائیں۔ اور یہ دھرنوں کے دوران کی بات ہے، دھرنوں کی اس پیریڈ کی بات ہے کہ جی I should step down and go home۔ تو یہ مجھے بتائیں یہ صحیح ہے؟ مجھے آ کے یہ پیغام ملتا ہے in the middle of the night، تو اور ساتھ میں یہ بھی کہ جی اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر نتائج بھگتنے پڑیں گے، ماشاءاللہ بھی لگ جائے گا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا بھی جو ہونا ہے وہ ہو جائے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کر لیں، لیکن میں اس طرح سے سٹیپ ڈاؤن کرنے والا نہیں ہوں، میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ خیال رہے کہ سن 2014 میں اس وقت کی حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے اسلام آباد میں حکومت مخالف دھرنا دے رکھا تھا، جو ڈی چوک میں 100 روز سے زائد جاری رہا اور بالآخر تب کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی عمران خان اور علامہ طاہر القادری سے ملاقاتوں کے بعد ختم ہوا۔ نواز شریف نے ISI سربراہ کی طرف سے استعفیٰ طلب کیے جانے کا انکشاف 30 ستمبر کو پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کے اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب میں کیا، جس کے کچھ دیر بعد انہوں نے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا کہ ملک کے سیاسی حالات آج بھی کل جیسے ہیں اور جنرل باجوہ کے میرے خلاف عزائم انتہائی افسوسناک ہے۔ نواز شریف کے مطابق مولانا عبدالغفور حیدری نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان سے ایک ملاقات کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت کو عمران خان مخالف دھرنا نہ دینے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میں نواز شریف کے خلاف جو کچھ کر رہا ہوں آپ اس میں رکاوٹیں نہ ڈالیں۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے یہ بھی کہا کہ آپ ہماری 2 سال کی محنت پر پانی نہ پھیریں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے خلاف 2 برس سے سازش کی جا رہی تھی۔ نواز شریف نے جنرل باجوہ کے حوالے سے جو کچھ کہا ہے اس کی صداقت ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن سابق ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام کے حوالے سے میاں نواز شریف کے الزام کی تصدیق سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کے لکھاری بھائی شجاع نواز نے پچھلے برس اپنی ایک کتاب میں بھی کی ہے، جس کی افتتاحی تقریب کے انعقاد پر پاکستانی حکام نے پابندی لگا دی تھی۔ معروف اسکالر اور تجزیہ کار شجاع نواز نے اپنی مذکورہ کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف PTI کے ڈی چوک دھرنے کے ماسٹر مائنڈ تب کے ISI چیف لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام نے ستمبر سن 2014 میں حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے اس منصوبے کو پنپنے نہیں دیا اور ناکام بنا دیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بغاوت کا منصوبہ انہوں نے تب تیار کیا جب نواز شریف نے ان کے مطالبے کے باوجود مستعفی ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اپنی کتاب دی بیٹل فار پاکستان کے صفحہ نمبر 185 پر شجاع نواز لکھتے ہیں، سن 2014 میں افواہیں گرم تھی کہ پاکستانی خفیہ ایجنسی ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ عمران خان کی جانب سے اسلام آباد میں نون لیگ کی حکومت مخالف دھرنے کے انعقاد میں مدد کر رہے ہیں۔ شجاع نواز کتاب کے صفحہ نمبر 262 میں پاکستان میں امریکہ کے سابق سفیر رچرڈ آلسن سے اپنی گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امریکی سفیر نے انہیں بتایا کہ ستمبر سن 2014 میں ہمیں اطلاع ملی کہ جنرل ظہیر الاسلام پاکستان میں فوجی بغاوت کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ نواز شریف حکومت کا خاتمہ کیا جا سکے، مگر اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل راحیل شریف نے اس منصوبے کو پنپنے نہیں دیا۔ شجاع نواز کے مطابق جنرل ظہیر الاسلام کور کمانڈر سے بھی رابطہ رکھے ہوئے تھے اور اگر انہیں راحیل شریف کی حمایت بھی حاصل ہو جاتی تو وہ حکومت کا تختہ الٹ چکے ہوتے۔ یاد رہے کہ سن 2014 کے PTI دھرنے کے حوالے سے جاوید ہاشمی نے یہ الزام لگایا تھا کہ اس کے پیچھے ISI کے سابق سربراہ احمد شجاع پاشا اور ظہیر الاسلام کا ہاتھ تھا۔ عمران خان نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ وہ حکومت کے خاتمے سے پہلے دھرنا ختم نہیں کریں گے۔ اس دوران دھرنے کے شرکاء پارلیمنٹ ہاؤس پر بھی حملہ کرنے کے علاوہ PTV کی عمارت پر بھی حملہ کر چکے تھے۔ یہ دھرنا تب ختم ہوا جب آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے عمران خان اور طاہر القادری سے ملاقات کر کے ان کے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ شجاع نواز نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 34 پر بیان کیا ہے، جس میں وہ وکلاء کی تحریک کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اعتزاز ایسے نے انہیں بتایا کہ انہیں تحریک کے دوران ملکی حالات کے تناظر میں شک تھا کہ فوج جنرل
کیانی کی زیر قیادت ہماری حکومت کا تختہ نہ الٹ دے، مگر وہ پریشان نہیں تھے کیونکہ وکلاء تحریک کے نتیجے میں ہی پرویز مشرف کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ شجاع نواز لکھتے ہیں کہ اعتزاز احسن نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا تو ہم گو مشرف گو کے نعرے کو گو کیانی گو میں تبدیل کر دیتے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ شجاع نواز آگے لکھتے ہیں کہ انہیں فوج کے اس وقت کے سپہ سالار جنرل اشفاق قریش کیانی نے بعد ازاں بتایا کہ اگر وہ چاہتے تو حکومت گرا چکے ہوتے، کیونکہ عوام کا حکومت پر سے اعتماد اٹھ گیا تھا اور وکلاء تحریک کے نتیجے میں ہونے والی انتشار کی صورتحال نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ لیکن جنرل کیانی کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے خود ایسا قدم نہیں اٹھایا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔